شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کرنے والا عسکریت پسند گروہ حیت التحریر الشام ماضی میں القاعدہ اور داعش کا اتحادی رہا ہے۔ حیت التحریر الشام کا شام کے موجودہ تنازع میں ایک عرصے سے کردار رہا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، ترکی اور دیگر کئی ممالک نے اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ حیت التحریر الشام کا وجود 2011 میں جبہت النصرہ کے نام سے سامنے آیا تھا، جو کہ القاعدہ سے منسلک ایک گروہ تھا۔ داعش یا دولت اسلامیہ کے سابق سربراہ ابو بکر البغدادی کا بھی اس گروپ کو بنانے میں کردار تھا۔ اس گروپ کو شام میں صدر بشار الاسد کا خطرناک ترین مخالف سمجھا جاتا تھا۔ 2016 میں جبہت النصرہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے القاعدہ سے قطع تعلق کر لیا اور اس تنظیم کو تحلیل کر کے دیگر گروہوں سے اتحاد کر کے حیت التحریر الشام کی بنیاد رکھی۔ القاعدہ سے تعلق توڑنے کے بعد حیت التحریر الشام کا مقصد دنیا میں خلافت قائم کرنا نہیں بلکہ شام کی حد تک ایک بنیاد پرست مذہبی حکومت قائم کرنا ہے۔ لہٰذا بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دنیا اس تشویش میں مبتلا ہونے جا رہی ہے کہ کیا شام میں بھی افغان طالبان ٹائپ حکومت تو قائم نہیں ہو جائے گی۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ 2011 میں باغیوں کی جانب سے بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے بعد گزشتہ 4 برسوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے شام میں جنگ اب ختم ہو گئی ہے اور حکومت ملک کے بڑے حصوں پر کنٹرول قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بشار الاسد کی اس فتح کے پیچھے اصل میں روسی فضائیہ اور اہم اتحادی ایران کی عسکری قوت کا بھی ہاتھ تھا۔ اس لیے عرب میڈیا باغیوں کے ہاتھوں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دے رہا ہے۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ شامی فوج کو حیران کن شکست سے دوچار کرنے والے عسکریت پسند گروپ حیت التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کون ہیں؟ جولانی کی جانب سے جاری ہونے والے پہلے بیان میں کہا گیا ہے کہ اب ہماری واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اب مستقبل ہمارا ہے۔ یاد رہے کہ جب نومبر کے اختتام پر شام کے شہر حلب پر حکومت مخالف باغیوں کا قبضہ ہوا تو اس کی قیادت کرنے والے ایک بارش شخص کی تصاویر منظر عام پر آئیں جس نے عسکری لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ جولانی جس گروہ کی سربراہی کر رہے ہیں اس پر مغربی ممالک کے علاوہ اقوام متحدہ اور چند مسلم ممالک نے بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور اسے دہشت گرد گروہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ ابو جولانی شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف متحرک تحریک کے مرکزی رہنما ہیں اور اب دمشق کا کنٹرول بھی سنبھال چکے ہیں۔ یہاں تقریباً 30 لاکھ ایسے لوگ آباد ہیں جو شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہوئے اور اسے حکومت مخالف تحریک کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم صرف 2 ہفتے قبل شروع ہونے والا اچانک حملہ ابو جولانی کی زندگی کا شاید اب تک کا سب سے ڈرامائی باب ہے، جو شام کی خانہ جنگی کے سب سے پراسرار اور متنازع رہنما ہیں۔ ابو جولانی کا اصل نام، ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش اور شہریت کے بارے میں مختلف معلومات موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کی شخصیت کے حوالے سے پراسراریت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جولانی کا اصل نام احمد حسین ہے اور ابو جولانی گولان کی پہاڑیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے جہاں سے ان کے خاندان کا تاریخی تعلق ہے۔ ایک انٹرویو میں جولانی کا کہنا تھا کہ وہ 1982 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے تھے جہاں ان کے والد پیٹرولیم انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے۔ 1989 میں ان کے اہل خانہ شام واپس لوٹے اور اس کے بعد ان کی پرورش دمشق کے قریب ہوئی۔ انہوں نے دمشق میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کی لیکن ڈاکٹری کے تیسرے سال کے دوران عراق میں القاعدہ میں تب شمولیت اختیار کر لی جب امریکہ نے 2003 میں اس پر حملہ کیا۔ وہ جلدی عراق میں القاعدہ کے سرگرم رہنما ابو مصعب الزرقاوی کے قریبی ساتھی بن گئے، لیکن 2006 میں الزرقاوی کی ہلاکت کے بعد لبنان منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے جند الاسلام نامی لبنانی عسکری گروہ کو تربیت فراہم کی۔ اس کے بعد جولانی کی عراق واپسی ہوئی لیکن امریکی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا اور کچھ عرصے تک قید میں رہنے کے بعد 2008 میں رہا کر دیا۔ قید سے رہائی کے فوراً بعد وہ داعش یعنی دولت اسلامیہ میں شامل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی قید کے دوران ان کے نظریات پختہ ہوئے
اور مستقبل میں بننے والی داعش کے رہنماؤں سے تعلقات بھی استوار ہوئے۔ جب 2011 میں شام میں بغاوت باقاعدہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تو ابو بکر البغدادی نے جولانی کو خصوصی مشن پر شام بھیجا تاکہ وہ داعش کی ایک مقامی شاخ کی بنیاد رکھ کر صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف مزاحمت کی بنیاد رکھ سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے 2012 میں جبہہ النصرہ نامی تنظیم کی بنیاد رکھی جو دولت اسلامیہ کی عراقی شاخ بن گئی۔ تاہم 2013 میں جب ابو بکر البغدادی نے باقاعدہ طور پر جبہہ النصرہ اور دولت اسلامیہ کے انضمام کا اعلان کیا تو جولانی نے اسے رد کرتے ہوئے القاعدہ کے سربراہ ایمن الزہواری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب جبہہ النصرہ عسکری اعتبار سے طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ جولائی 2016 میں جولانی نے اعلان کیا کہ ان کے گروہ کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اسے اب جبہہ فتح الشام کے نام سے پکارا جائے۔ 2017 میں اس گروہ کو ہیئت تحریر الشام کے نام سے ایک اتحاد کی شکل دی گئی جس میں دیگر تنظیمیں بھی شامل تھیں اور اس کے سربراہ جولانی تھے۔ اس تنظیم نے مقامی سطح کے مسائل حل کرنے کو ترجیح دی۔ 2021 میں جولانی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے القاعدہ کے عالمی جہاد کے نظریے کو ترک کر دیا ہے اور اب ان کا مقصد شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ اور ملک میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ اس انٹرویو میں جولانی نے کہا کہ جب ہم القاعدہ میں تھے تب بھی یورپی یا امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے خلاف تھے۔ ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیئت التحریر الشام کو دہشت گرد گروہ کا درجہ دینا غیر منصفانہ اور غیر سیاسی فیصلہ تھا۔ جولانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ پہلے ان کی نظریات القاعدہ سے قریب تھے لیکن بعد میں انہوں نے مقامی ایجنڈے کو اپنا لیا۔ ان کی قیادت میں ہیئت التحریر الشام نے حلب نامی شامی صوبے میں اسلامی نظام قائم کیا، عدالتیں بنائیں اور پولیس فورس قائم کی۔ حلب میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے جو شام میں اپوزیشن کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ترکی کی سرحد سے ملتا ہے۔ اس دوران جولانی نے عسکری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مقامی انتظامیہ چلانے اور سفارتکاری میں مہارت بھی دکھائی اور شام کے تنازع میں ایک اہم کردار بن کر ابھرے۔ امریکی حکومت جولانی کو دہشت گرد قرار دے کر ان کی گرفتاری کے لیے معلومات فراہم کرنے پر $10 ملین کی انعامی رقم دینے کا اعلان کر چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔